اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، الحمد للہ وقفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ۔ چلیے، اللہ کے کبریائی سے، اللہ کے حمد و ثنا سے ہم آپ کا آج کا سیکنڈ سیشن شروع کرتے ہیں۔ ہاں، لاسٹ ویک میں ہم نے کیا پڑھے تھے اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو ریکیپ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہم نے کیا پڑھے تھے کہ مکہ یعنی کعبہ کی جگہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑے تھے، وہاں پہ کچھ نہیں تھا اور یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو چھوڑا تھا، رائٹ۔ اور حاجرہ علیہ السلام اپنا قصور یعنی اپنا بیان کر رہے تھے کہ کیوں مجھے چھوڑ رہے ہیں نا، مجھے اور میرے بچے کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب پوچھا گیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ جی ہاں، تو تب حاجرہ علیہ السلام نے صرف ایک کلمہ کہا، کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ پہ ہی اللہ ہی مجھے کافی ہے اور وہ میرا سب سے بڑا کارساز ہے، مطلب وکیل ہے۔ تو یہ کلمے نے اتنا، یعنی یہ کلمے میں بہت اثر ہے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو ڈفرینٹ موقع پر یہ کلمہ کہا گیا ہے، جیسے جب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تب بھی انہوں نے یہی کلمہ کہا تھا، ہے نا، تو یہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کے پاس صرف پانی اور کھجور تھا، تو پانی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گئی، تو پانی کی جب بیٹا اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے، وہ رونے لگے، پانی کی پیاس سے رونے لگے، تو وہ ایک ماں، اب امیجن کرے ایک ماں بچے کی پیاس نہ دیکھی گئی، بچے کا رونا نہ دیکھا گیا، تو ادھر کیونکہ صفا مروہ کے پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا، ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا، ہم عمرہ اس پہ جاتے تو وہ تو چھوٹی سی پہاڑ ہی ہے، مطلب اٹس لائک اے پلیٹو، اٹس ناٹ اے ماؤنٹین، اوکے۔ تو اس پہاڑ، یہ یہاں سے وہاں، یہ صفا سے مروہ پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے، دور دور تک نظر کرتے تھے کہ کہیں مجھے پانی نظر آ جائے نا، پھر بھاگ کے یہاں پر آ جاتے تھے، صفا پہ آ جاتے تھے، پھر صفا سے مروہ، اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ، جو ہم کو بھی ابھی اللہ تعالیٰ نے اس عورت یعنی حضرت علیہ السلام کا یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ ہمارے لیے آخری تا قیامت کے لیے جو بھی حج کرے گا اس کے لیے یہ ارکان رکھ دیا نا، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت یا کسی کا بھی خلوص کا جو ادا ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی سے زمزم پھوٹ نکلا، ہے نا، اور وہ پانی اتنا بہ رہا تھا کہ حضرت علیہ السلام اکیلے، تو وہ پانی سنبھال نہیں پا رہے تھے، تو بولتے تھے زم زم، یعنی رک جا رک جا، رک رک، تو وہ اسی طرح پھر وہ رک گیا، تو وہ پھر زمزم کا کنواں بن گیا، وہاں جیرا مطلب ایک یہ پھوٹ نکلا نا، جیرا پھوٹ نکلا، تو پھر زمزم وہاں پر آیا۔ اب پانی ملا تو حضرت علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیت، مطلب وہ جو وہاں ایک جھاڑ بھی تھا نا، ہم نے کہا تھا نا جھاڑ بھی تھا، تو وہاں پھل آنے لگے، پانی ملا، یعنی بہت کچھ، پھر جہاں پانی آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہاں پہ بولتے ہیں نا سیولائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے، رائٹ۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا کیے کہ پرورش پائے۔ تو اب یمن پہلے سے اول سے کیا ہوتا تھا کہ یمن کے قبیلے نا شام کی طرف جاتے تھے، شام مطلب سیریا، ابھی خالی سیریا نہیں، پہلے زمانے میں شام مطلب جارڈن، فلسطین، ایوری تھنگ، تو وہاں تک جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ بابا عربوں کا وہ والا اسکرین لاؤ نا، عربوں کا جو بائدہ، عربہ، مستعربہ، وہ والا لاؤ اسکرین پہ، جی۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ قبیلہ ایک آیا یمن سے، تو ان کو پرندے نظر آئے پانی کے پاس، تو وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے، ہاں، اور ان سے کیا مانگا کہ ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، اور پانی ہے نا، تو اس وجہ سے ریگستان، آپ امیجن کریں، عرب پیننسولا بالکل صحرا، کچھ کہیں کوئی پانی کا ٹپکا بھی نہیں، تو وہاں پانی ملا، تو پھر وہ انہوں نے اجازت بھی دی اور ان سے معاوضہ مطلب اجرت بھی دیے،
کہ ہم اجرت دے کے یہ پانی لیں گے اور ہم اپنا کام کریں گے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران جگہ میں معیشت یعنی جاب یعنی پیسے کی آمد بھی دے دی، ہاں، اور ذریعہ زمین سے بھی یعنی کھود کام کر کے اناج بھی نکل آیا. مطلب ان دا سینس ہر چیز، ہر رزق اللہ تعالیٰ نے مہیا کی نا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے نا، کہ ایک اکیلی عورت، ایک بچہ اور اتنا کچھ وہاں پر ڈیولپ ہو جانا. تو یہ جرہم قبیلہ تھا. ویسے تو بہت سارے قبیلے یمن سے آئے تھے، وہ سارے عرب میں پھیل گئے تھے، اور یہ جرہم قبیلہ تھا. ٹھیک ہے. اب اسماعیل علیہ السلام اس جرہم قبیلے سے تیر اندازی بہت کچھ سیکھا، تیر اندازی، گھوڑ سواری، بہت کچھ سیکھا، اور انہی میں سے شادی کی. ٹھیک ہے نا. اور جرہم قبیلے کے، اب جرہم قبیلے کو زیادہ یاد، بہت سارے نام نہیں یاد، بہت ڈیٹیل میں نام آئیں گے دوسرے بھی، لیکن جو نام پرومیننٹ ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. جرہم قبیلہ، ہاں، تو وہ انہی کے قبیلے سے عورت سے شادی کی. تو آپ کو پتہ ہے نا، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بتایا تھے کہ ابراہیم علیہ السلام 4 وقت آئے نا. کہاں سے؟ فلسطین سے. ٹھیک ہے. فلسطین سے ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے. بابو سیکنڈ والا یہ لاؤ نا، پک رکھو جو گرین کلر کا ہے نا. ہاں یہاں، جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. تو اب یہاں کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں، پہلے تو معلوم، آپ نے پہلے بھی بتا دیا، بہت پہلے کا نہیں بتاتے، کہ وہ اپنی عراق سے فلسطین، فلسطین سے ایجپٹ، پھر ایجپٹ سے پھر فلسطین میں آئے، اور فلسطین سے مکہ 4 مرتبہ آئے. ٹھیک ہے. تو پہلی مرتبہ آئے نا، تو امیجن کریں کہ اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی انہیں ذبح کرنے کا جو خواب دکھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس خواب کو لے کر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے. اسماعیل علیہ السلام دیکھو بس 13 سال کے بچے ہی تھے نا، ان کو سنایا. ہاں. تو وہ انہوں نے، اسماعیل علیہ السلام نے، سبحان اللہ، چوں چاہ کرے بنا اب بغیر ذبح کے لیے ریڈی ہو گئے، ہے نا. تو اب آپ سوچئے کہ انہیں یعنی یہ اپنے باپ کی طرف یہ کیا تھی؟ محبت تھی، فرما برداری تھی، اور ان کی عزت تھی. تو اس بنا پر وہ اس طرح سے، ورنہ تو 13 سال تو وہ باپ کے بغیر ہی تھے. حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کو پرورش پا رہے تھے نا. حضرت حاجرہ علیہ السلام اکیلے ماں کی زیر نظر وہ پرورش پا رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ یعنی اب دیکھیں نا، اب امیجن کریں کہ انہوں نے اپنے باپ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم نے میرے باپ کو اور مجھے کیوں چھوڑے، ارے سوری، میری ماں کو اور مجھے کیوں اس صحرا میں چھوڑے، اور 13 سال تک کہاں رہے. کچھ نہیں شکوہ کیا. اب یہ جو شکوہ نہیں کرنا اور یہ جو محبت، یہ کس نے سکھائی اسماعیل علیہ السلام کو؟ ذرا علامہ اقبال کا وہ شعر تو لے آئے، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتبے کی کرامت تھی. دیکھیں یہاں، یہ فیضان نظر تھا یا مکتبے کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی دیکھیں، پہلی یہ تو بہت ہائی لیول کا اشعار ہے، لیکن جو دوسری لائن ہے نا، اس پہ ہم ذرا غور کرتے ہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اسماعیل علیہ السلام کے دل میں یہ سب ڈالا، لیکن اس کے بعد کس کا بڑا رول؟ حاجرہ علیہ السلام، ایک ماں کا رول. اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ایک ماں نے کس طرح سے تربیت کی کہ وہ اولاد کے دل اور دماغ میں اپنے باپ کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں بھڑکایا، کچھ بھی نہیں اکسایا. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک علم کا پوائنٹ ہے. مطلب اپنے کو سبق لینا ہے. ہم عورتوں نے خاص کر کے عورتوں کو یہ لیے کہ جب ماں کی تربیت بہت امپورٹنٹ رہتی ہے بچوں کی تربیت میں آگے بڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر سپوز ہسبینڈ کچھ بھی، کوئی بھی چھوٹی موٹی خامی سب میں ہوتی ہے، اگر ہو بھی گئی تو بچے پر دھیان نہیں دے رہا ہے باپ، تو بھی ماں اپنے اس تربیت کے فرائض سے ہٹے گی نہیں. اور لیکن وہ
उस बच्चे के बाप के खिलाफ भी एक भी अगेंस्ट नहीं बोलेगी, वरना क्या होगा मालूम है आगे जाके कि वो अगर बाप के खिलाफ अगर भड़काएगी ना, तो वो बच्चा लास्ट में जब बड़ा हो जाएगा ना, तो माँ और बाप दोनों से वो हट जाएगा। तो इस तरह ये हज़रत अलैहिस्सलाम के इस किस्से से हमें पता चलता है कि माँ का रोल कितना है। वैसे तो आगे इंशाअल्लाह आपने कभी सुने भी होंगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी, उनकी भी माँ का बहुत रोल था। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उनका भी माँ का बहुत रोल था। बहुत सारे लोगों का माँ का रोल बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह अब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए, हाँ, और जुरहम कबीले के औरत से शादी किए। तो इसी तरह वो जनरेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का का जो नसबनामा आता है ना, उसमें वो जनरेशन उसी में से आई। अच्छा, ये जो जुरहम कबीला था, ये बहुत एलीट क्लास थी, मतलब यमन की बहुत एलीट रूलिंग क्लास थी। तो उनमें वो अखलाकियत भी बहुत अच्छी थी, और उनमें बहुत अंदर उनके जीन्स में बहुत अच्छी रूलिंग, यानी सियासत करना या बहुत अच्छी बात करना, ये सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर ही मौजूद था। तो कहते हैं ना, अभी आगे हम आएँगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे, वो आगे आएगा। तो अ, फिर क्या हुआ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम कितने साल तक रहे? 137 इयर्स तक वो रहे, हाँ, ज़िंदा रहे। तो उनके 12 बेटे हुए, हमने ये पहले भी बता चुके थे, है ना? फिर से वो पापा वही कबीला का फ़ोटो लाओ, ग्रीन वाला, है ना? तो उनसे 12 बेटे हुए, और 12 बेटे जगह-जगह पर मतलब चले गए, ठीक है? अब याद रखिए कि उधर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, उनके भी इसहाक अलैहिस्सलाम हुए थे, है ना? हमने लास्ट वीक बता चुके थे। तो वहाँ तो फिर नस्ल तो बहुत माशाल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, अरे सॉरी, इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो तो अम्बिया बहुत सारे आए, लेकिन उनका तो देखिए उनकी तारीख, यानी उनकी हिस्ट्री तौरात, इंजिल में मिल जाती है। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से बहुत सारे लोग आए, उनका बहुत कुछ नहीं मिलता। समझ में आया? क्योंकि देखिए नहीं, आप देखिए ना, ऐसा अल्लाह ताला ने देखो बैलेंस कैसे किया। ओके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों नस्ल में, मतलब दोनों बेटों से माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील दोस्त माना था ना, तो उनकी दुआएँ भी कितनी कुरान में आती है। अभी वो कहने जाएँगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जब इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम की जब जनरेशन आई, तो देखिए इसहाक अलैहिस्सलाम में कितने अंबिया आए ना। बनी इसराइल में बहुत सारे अंबियाओं को भेजा, और बनी इसराइल इसहाक अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से थे, ठीक है ना? अब यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम का नस्ल से फिर इतने कुछ कोई लोग प्रोमिनेंट नहीं हुए, लेकिन कहते हैं ना कि 100 में 1, मतलब 100 बार का एक ही बार, यानी खातमुन नबी जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो इन्हीं की नस्ल से आना था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला को भेजना था। तो इनकी नस्ल को बरकरार तो रखा, बहुत सारे कुछ अभी हम थोड़ा-सा बताएँगे आपको, बरकरार तो रखा, लेकिन उसमें चलो पहले नबूवत ना दी गई हो, लेकिन आखिरी नबी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही आए, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी 2 बार आए ना अपने बेटे से मिलने, तो तब इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, गैर मौजूदगी में आए, और वो कहते थे कि उनकी बीवी ने उनका इस्तकबाल किया, पहली बीवी ने इस्तकबाल किया, तो वो शिकायत करने लगी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने कहा चौखट बदल दो, ये मैसेज छोड़ के चले गए, क्योंकि मिले नहीं थे ना। थर्ड टाइम आए, तो वो बीवी बहुत अच्छी थी, बहुत खिदमतगार हुई, और बहुत मिलनसार थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नोट एक छोड़ के गए बेटे को कि अब क्या करो, इसको ये चौखट बरकरार रखो। चलिए, तो फिर उस औरत जो सेकंड वाइफ थे, उनसे 12 बेटे हुए, हाँ? लेकिन अब ये जब चौथी मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अल्लाह ने क्या हुक्म दिया था कि अब काबे की तामीर करो। तो आपको पहले भी हमने बताया था ना कि खाना काबा का जो नूह अलैहिस्सलाम के, अच्छा पहले तो ये तो पता है ना कि खाने काबे की ताबीर पहले फरिश्तों ने की थी, हाँ? फिर फरिश्तों के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने, आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीत अलैहिस्सलाम ने, इस तरह खाना काबा तो बनते रहा।
ٹھیک ہے. اور پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر کیا ہوا کہ اس کی دیواریں ڈھل گئی، اس کے آثار کچھ تھوڑے تھوڑے بہت نظر آنے لگے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھو، آپ کو پتا ہوگا کہ بادل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کعبے کا جگہ بتا دی، یعنی کعبے کو اسٹیبلش کرنے کا، بلڈ کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ جگہ بتا دی تھی. تو اس جگہ پر پھر کیا ہوا کہ خانہ کعبے کی تعمیر کی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. تو اچھا یہ یاد رکھنا، یہ 4000 سال پہلے کی بات ہے. آپ امیجن کریں 4000 years before. تو اتنی ہسٹری کو قائم رکھنا، لیکن کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے نام سے برقرار رکھنا تھا، اسی لیے یہ ہسٹری قائم رہے. سے تو اللہ تعالیٰ ہر ہسٹری کو قائم رکھنا چاہے تو کسی کی بھی بتا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے ہسٹری چلتے آئی کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. تو چلے اب خانہ کعبہ کی بات کرتے ہیں. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بھی بتلا دی. تو دونوں باپ بیٹے مل کر اس خانہ کعبے کی تعمیر کی، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. تو کیا کرتے تھے؟ پہاڑ سے پتھر کاٹ کاٹ کر لاتے اور اللہ کا گھر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام دور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر یہ ہر تھوڑی دیر میں آ کر دیکھتے کہ ساری دیوار سیدھی ہو گئی ہے یا نہیں. ہاں، تو اسی کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے نا. اور جس پہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی آ گئے، اور اب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا، اور وہاں ہمیں نماز کا بھی حکم دیا. تو دیکھیں، حج کا ایک ارکان اور اسی میں ہی شامل ہو گیا ہے نا. صحیح ہے. چلے پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ پھر جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب پکارو لوگوں کو کہ وہ حج کو آئے. ٹھیک ہے. تو جب حج کے لیے پکارنے گئے تو وہ بولتے جبل قبیس، یعنی قبیس نام کا جو پہاڑ تھا اس پر سے پکارا. تو یہ جبل قبیس جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ پہلی مسجد اس روئے زمین پر تھی، اسی طرح پہلا پہاڑ بولتے جبل قبیس ہی تھا. تو آگے بھی اس کا اب یہ ورڈ یاد رکھنا، یہ آگے بھی ہم اس کی ہسٹری آئے گی انشاءاللہ. ہاں، جبل قبیس کی. جبل قبیس میں پہاڑی کا نام قبیس، پہاڑ، جبل مطلب پہاڑ. ٹھیک ہے. چلے پھر کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام، یعنی یہ جو آواز کہتے کہ اچھا، کوئی روایت آتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اذان دے دی تھی تو سب کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پہنچا دی. اسی لیے ابھی بھی حج کرنے لوگ دنیا کے ہر کونے سے آتے، اور سبحان اللہ ہر کونے میں اسلام بھی پھیل گیا ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہر جگہ پھیل گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے بھی خلیل سے دوست سے بہت اچھی دعائیں بھی کی نا کہ میری نسل میں ایک نبی پیدا کرنا، تو وہ جو سب کو بلائے. تو یہ تو ہم ابھی مفہوم بتا رہے ہیں، آیتوں کا بھی مفہوم بتا رہے ہیں. یہ تو آیت میں ہے انشاءاللہ، سورہ ابراہیم میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر کیا ہوا کہ یہ عظیم کام اتنے اچھا دیکھیں. اب اللہ تعالیٰ کا بیلنس بھی دیکھیں. یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے لیے دیا، تو وہاں اسحاق علیہ السلام کو کیا مسجد اقصی کی ہیکل کی بعد میں بھی تعمیر ہوئی، لیکن اس وقت ہیکل کا جو بنیاد رکھنا تھا وہ کس نے رکھا؟ اسحاق علیہ السلام نے. ٹھیک ہے نا. مسجد اقصی کی بنیاد یروشلم میں، فلسطین میں کس نے رکھی؟ اسحاق علیہ السلام نے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بیلنس، کہیں بھی نہ حاجرہ علیہ السلام کو کوئی بہت دونوں میں، حاجرہ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام میں بیلنس رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو پھر اچھا، ہم ابھی کہیں کہ اسحاق علیہ السلام کے اس میں سے بہت سارے انبیاء آئے، تو ابھی میں نے کہا نا کہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آنا تھا، جو قیامت تک. اور وہ ایسے انبیاء، ایسے رسول کہ جو چرندے پرندے، جن انسان، جنوں، سب کے رسول. تو وہ ایک عظیم انسان کو جو لانا تھا، مطلب ایک عظیم انبیاء کو، رسول کو لانا تھا. اس لیے اسماعیل علیہ السلام کے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مطلب بیلنس کر دیا. صحیح ہے نا. تو اور یہ سب کس کی دعاؤں سے؟
یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ہوا تھا. تو اس پہ ابھی ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اپنی اولاد کے لیے بھی کریں اور اپنے آنے والی نسل کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں بھی یا اللہ یہ جو دین کا قائم رکھنا, ایمان میں مضبوطی دینا, اور وہ قرآن اور حدیث اور سنت پہ چلنے والے مضبوط ایمان والے ہو. ہاں, یہ ضرور ہمیں اس سے ملتا ہے کہ ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلے اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کی وفات ہو گئی. جرہم قبیلہ رول کرنے لگا کہاں, مکہ میں. ٹھیک ہے, اور ان کے ہاتھ میں زمزم بھی, زمزم کا کنواں ان کے قبضے میں تھا, خانہ کعبہ ان کے قبضے میں تھا. یہ لوگ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا پتہ ہے کہ پھر کچھ سالوں بعد کیا ہوا کہ ان میں ان کی حالت بہت خراب ہو گئی. کس کی؟ جرہم قبیلوں کی. یہ تنگ دستی میں آ گئے. اب امیجن کرتے نا کہ 4000 پہلے, تو اب یہ جو جرہم قبیلہ تھا نا, یہ 2000 تک ایئرز تک رول کیا عرب میں. ہاں, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ یمن سے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ ان کے اندر ہی اندر سب ان کے جو قبیلے تھے ان میں نا بہت ساری خرابیاں, آپس میں جھگڑا کرنے لگے, تنگ دستی آنے لگی, بس زوال کا ٹائم آنے لگا. تو کیا ہوا کہ خزا ایک جو ٹرائب تھی, اس نے, ابھی خزا کا بھی بہت بار سیرہ میں یہ نام آئے گا, تو بنو خزا جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جرہم کے قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں, تو کیا کیا, اس نے آ کر حملہ کر دیا اور یہاں پر اپنا قبضہ کر لیا, اور جرہم قبیلے کو کیا کیا, ان کو جلا وطن کیا. جلا وطن کیا مطلب, چھوڑنے پر اتنا مار کیا کہ وہ لوگ چھوڑ جائے. کیا چھوڑ جائے؟ عرب کو ہی چھوڑ, عربستان کو ہی چھوڑ جائے, مکہ بھی چھوڑ جائے. تو یہ بنو جرہم جو تھے نا, وہ مکہ چھوڑتے وقت کیا کیا کہ زمزم کا جو کنواں تھا نا, اس کو پاٹ کر دیا. پاٹ کر دیا مطلب کیا کیا معلوم ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں, تاریخی کے جو چیزیں تھی پہلے کی, وہ جنہیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جو ساری چیزیں تھی وہ دفن کر دی. پھر اس کے اندر ابن اسحاق جو سیرت نگار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جرہم قبیلہ نے خانہ کعبہ کے اندر 2 سونے کے ہرن تھے, تو وہ بھی کیا کیے, اس کنویں میں اندر ڈال دیے. اور ہجر اسود کو بھی, ہجر اسود پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا, تو تبھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو ایک جگہ پہ اس کو لگا دیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو ہجر اسود کو بھی نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. ہاں, اور پھر کیا کیا کہ یہ یہاں پر جرہم قبیلے کو جلا وطن کر دیا. تو اب یہ انشاءاللہ آگے ہمارا جب آئے گا, تو یہ کنویں کی بات آئے گی نا, زمزم کے کنویں کی, تب یہ انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں کریں گے. تو اب یہ تو اب ہمارا ہوا گیا کہ جرہم قبیلہ یہاں سے چلا گیا. لیکن جو اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے تھے, 12 بیٹے, اس میں سے بابا ذرا نسب نامہ نکالو. جی جی, جو نسب نامہ میں مدر جو آتا ہے نا, مدر, بیٹا نسب نامہ دو. ہاں, یہ اس میں جو مدر آتا ہے نا, دیکھیں کہاں پر ہے, کون سے اس پہ ہے, دیکھیں بن ندر بن کنانا. ہاں, ندر بن کنانا جو ہے نا, یہ یعنی ندر بن کنانا, اور اس کے پہلے دیکھیں بن مدر بھی ہے نا, بن مدر. تو مدر اس کے یعنی ان نسب نامے میں سے 2 قبیلے بہت یہ مدر جو ہے نا, دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر جو عدنان کے پہلے نزار, نماد, ماد کے پہلے نزار, نزار کے پہلے میں جو مدر ہے نا, یہ ان میں ان کے 2 مدرکہ بیٹے تھے. مدرکہ لاسٹ میں دیکھیں, ہاں, مدر جو ہے نا, ان کے 2 بیٹے تھے. 2 بیٹوں میں سے پھر قیس اعلان اور الیاس بن مدر, ایسا. بس آپ کو اتنا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارا بھی مقصد کیا ہے معلوم ہے کہ دیکھیں, اپنے کو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا بھی تھوڑا سا پتا چل گیا, لیکن ہم کو کہاں تک آنا ہے, ہاشم تک آنا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے, وہاں تک آنا ہے. تو اس کی جو یہ شاخ ہے نا, جو نسب, ہاں, بن مدر سے آگے جو آئے گی نا, تو اس کو تھوڑا سا, بس بہت نہیں, ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ وہ کس طرح ایگزسٹنس میں آیا, تاکہ ہمارا دماغ میں پکچر کلیئر ہو جائے کہ اب عربستان میں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ ان کے بیٹوں میں سے الیاس بن مدر,
ان کے پھر خزیمہ بن پھر کنانا، اور کنانا جو تھے نا، تو کنانا سے ٹھیک ہے، یہ کنانا آگے دیکھیں بابا یہ لاؤ یا کنانا پہ، کنانا نام پہ ٹک کرو کنانا کو، ندر بن کنانا، ٹھیک ہے. تو ندر بن کنانا میں سے قریش قبیلہ وجود میں آیا. تو قریش کس کا قبیلہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا. تو قریش قبیلہ وجود میں آیا. تو انہی کی شاخوں میں سے پھر کیا ہوا، یہ جو اوپر جو بھی چلتا گیا نا، تو اس میں جو قصی ہے نا، یہ قصی کا بہت پرومیننٹ رول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جو قصی ہے نا، ان کا ہم پہلے آگے بھی ذکر کریں گے جب قبیلہ کے بہت ڈیٹیل میں، تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے، زیادہ نہیں. تو اس میں ہم قصی کی بات لیں گے، ٹھیک ہے. تو قصی کے کیا تھے، قصی کے بیٹے جو تھے نا، اس میں سے عبد مناف اور عبد الدار، یہ دونوں بات یاد رکھو، عبد الدار اور عبد مناف. دیکھیں عبد مناف ہے نا قصی کے پہلے، ٹھیک ہے. تو عبد مناف میں سے قصی آئے. تو عبد مناف جو تھے یہ بھی بہت پرومیننٹ تھے. ہاں، تو اس کے میں سے پھر ہاشم قبیلہ بھی، یہ دیکھیں عبد مناف بن ہاشم، پھر اس سے پہلے عبد المطلب ہے نا، عبداللہ. تو یہ ایگزسٹنس میں آئے. تو اس کا دیکھیں اب میں خالی اس کا تھوڑا سا آپ کو حدیث کے روح سے میں بتاتی ہوں. ہاں، کہ یہ جو عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، اس میں سے اچھا عبد مناف کے باپ تو قصی، ٹھیک ہے. قصی بن کلاب کہا جاتا تھا. ہاں، قصی بن کلاب کے عبد الدار اور عبد مناف ہوئے، ٹھیک ہے. پھر اب انہی کے بیٹوں میں سے عبد مناف کو بہت سارا عہدہ ملا. یعنی قصی نے، یہ انشاءاللہ ہسٹری ہم آپ آگے بتائیں گے کہ قصی کو بہت سارا کچھ، قصی نے جاتے جاتے عبد مناف کو مرنے سے پہلے انہی کے بیٹوں میں عبد مناف کو زیادہ عہدہ، مطلب زیادہ منصب جو تھے نا وہ زیادہ دیے. تو یہ انشاءاللہ آپ کنفیوز نہ ہو، انشاءاللہ آگے آئیں گا، باقی آپ کے نام آپ سے کان میں سے گزر جائیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا. ہاں، تو عبد مناف میں سے پھر کیا ہوا، عبد الشمس، مطلب، ہاشم، اور انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا. تو اس کی 2 حدیث بہت پرومیننٹ آتی ہے، آپ انشاءاللہ اس کو ذہن نشین کر لیں. کیا ہے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، مطلب چوزن، ہاں، انتخاب فرمایا. پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا. ہاں، پھر اور کنانا کی نسل سے قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر محسوس کر رہے تھے کہ وہ بہت بڑی نسل سے، لیکن ہمیں یہ ہمارے اندر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے نا، ہمیں محبت ہے نا، تو ہمارے اندر یہ رس پس جانا چاہیے کہ آپ کی نسل، آپ کا خاندان اعلیٰ ہے نا. بہت مطلب اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوا تھا، چوزن پیپل تھے، اسی میں سے چوز ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، ٹھیک ہے. تو اور ایک بھی حدیث بہت اچھی آتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو خلقت پیدا کرنی تھی، زمین پیدا کرنی تھی، ساری اس کی مخلوقات کو پیدا کرنا تھا، تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا. پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے زیادہ اچھے گروہ کا اندر رکھا. پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے نہیں سوری جب قبائل پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بتایا. پھر گھرانوں کو چنا تو مجھ سے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، اور لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں، اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں سبحان اللہ، اب یہ بات نہیں ہے کہ دیکھیں ہمیں تو فخر کرنے کو منع کیا گیا نا، ہمیں نسبی فخر اتنا ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، اپنے نسب میں کوئی اچھا گزر چکا ہو باپ دادے میں تو بتانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن فخر نہیں کرنا چاہیے، اس میں اس کا بہت رعب ڈال کے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو پر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہمارے پیارے نبی جو آخر خاتم النبی، تو وہ ان کا تو یعنی ہماری محبت، ہم من محبت آنے کے لیے وہ مبشرا و نذیرا ہے نا، وبشر المؤمنین.
تو وہ لانے کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا خاندان جو یہ نسب ہے نا، یہ سب اعلیٰ، بہت اعلیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بہت اعلیٰ گروہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ تو آپ نسب نامہ کے ہم کو ابھی پکچر کلیئر ہو گیا نا کہ کس طرح قریش آیا اور بنو ہاشم تک آئے، ہاں۔ لیکن پھر بھی اب کیا ہوا کہ اب یہ تو ہم کو پکچر ہو گیا کہ لوگ کیسے تھے، ہاں، کون سے قبیلے آئے، تو سیاسی کس طرح ہوئی، یعنی سیاست میں کس طرح کون رول کر رہا تھا، کون لوگ تھے، یہ سب پتا ہوا۔ اب آتے ہیں ہم کہ شرک، یعنی دین ابراہیمی پہ تھے نا، تو دین ابراہیمی سے بت پرستی کیسے آئی؟ اب اس کو بہت غور سے سنا، کیونکہ یہ بات آپ کو پورے قرآن میں جب بھی قریش مکہ کی بات آئے گی، جب بھی بات آئے گی، تو آپ یاد رکھنا کہ ان میں شرک کس طرح آیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بہت غور سے اس کو سنیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلے اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تو نبوت عطا کی تھی، ہے نا؟ تو ان کی کتاب تو معروف نہیں ہے، لیکن ان کے صحیفے معروف ہے، ہاں۔ اور ان کی جو انہوں نے بھی سارے احکام جو شریعت کے تھے، پتہ ہے نا، دین ابراہیمی میں بھی حج کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، توحید، جو اپنے 5 پلرز ہیں نا، وہ 5 پلرز تو اس وقت بھی تھے۔ شریعت کبھی بھی نہیں، آپ یاد رکھنا، شریعت کے جو احکام ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں بدلی ہوئے۔ ہاں، زمانے کے دور سے اندر کے احکام میں تھوڑی سی بدلی آئی، لیکن جو پلرز ہے نا، پلرز کبھی بھی نہیں ہٹے۔ ہاں، اسی لیے تو دیکھو نا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کی بات بھی ساتھ میں کرتے ہیں، کیونکہ پہلے کے شریعت میں بھی یہ تھا، ایون یہودیے میں، نصرانیت میں، سب میں نماز اور زکوٰۃ تو تھی، یعنی پانچ جو احکام ہے نا، وہ سب میں تھے۔ تو چلے اس میں ابھی دیکھیں کیا ہوا کہ یہاں پر جب بنو خزا نے بابا وہی لے آؤ جو نصب کا گرین والا تھا نا، وہ لے آؤ جی۔ اب کیا ہوا کہ یہ بنو خزا نے جو جرہم قبیلے کو بھگا کر مکہ پر قبضہ کیا، تو ان کا ایک لیڈر، یاد رکھنا ایک لیڈر، اس کا نام آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، عمرو بن لوہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں وہ لوہائی ہے، یہ لوہائی، ہاں، لوہائی یاد رکھنا اس کو۔ عمرو بن لوہائی وہ بہت کیا تھا، ایک لیڈر تھا، ہاں، سردار تھا۔ تو یہ خزا کے قبیلے جو اب مکہ میں رول کرے، جرہم قبیلہ تو چلا گیا ہے نا، اب یہ قبیلہ ایگزسٹنس میں آیا، کیا، جو بنو خزا، ہاں۔ تو اس کے ایک لیڈر تھا، اس کا نام عمرو بن لوہائی تھا۔ تو وہ بہت مالدار بھی تھا، بہت پرسنالٹی کا بہت زبردست تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے لوگوں کے ساتھ نا بہت عمدہ اخلاق سے پیش آتا تھا، اس لیے اس کی کوئی بات کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، کوئی بات ٹالی جاتی بھی نہیں تھی۔ تو وہ کیا کرتا تھا، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا نا، آپ کو سورۃ قریش یاد ہوگا نا، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہے نا، فلیعبدوا رب ھذا البیت، وہ آگے کی بات ہے۔ لیکن جو عرب لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، تجارت کے لیے ٹھنڈی میں کہاں جاتے تھے، یمن جاتے تھے، اور گرمی میں اس میں جاتے تھے نا، سیریا، شام کے علاقے میں جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ گرمی سردی کا تھوڑا کنفیوژن تھا، میں آگے بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ کیا کیا کہ یہ جو عمرو بن لوہائی تھا، ہاں، وہ تجارت کے غرض سے کیا ملک شام، ابھی ہم لوگ ملک شام بولے نا، شام مطلب سیریا، اور سیریا ہوتا ہے تو ہمیں بس یہی یاد آتا ہے کہ دمسکس، نو، اس وقت میں سیریا کا مطلب شام کا، تو سیریا تو تھا ہی، پھر فلسطین، جارڈن، یہ سب بھی اس میں ہی آتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس علاقے میں کیا تجارت کی غرض سے گیا، کون، عمرو بن لوہائی۔ پھر جب وہ وہاں پر گیا، تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تو بتوں کو پوجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو تو اس نے ان کو پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، انہیں بتوں کو لے کر کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو اس کی انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم تو ان کی پوجا، نہیں، انہوں نے کیا جواب دیا دیکھیں، وہ جواب سنے تو یہ کبھی کبھی نا کوئی کنونسنگ جواب بہت دیتا ہے، تو ہم اپنی عقل دوڑا کر لاجک سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ہم اس کو بلیو کرنے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، دین ہمارے لاجک پہ نہیں، ہمارے دین کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہماری عقل نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہاں لاجک دیکھیں، انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے قریب، یہ بت ہے نا، ہمیں کیا کرتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم اس کے پاس آتے ہیں، اور یہ ہمیں خدا سے ہماری باتیں منوا دیتے ہیں۔
تو اس کو کچھ یعنی یہ جب لاجک پیش کیا تو اس کو تو لگا کہ یہ تو یعنی جو لوہائی تھا اس کو تو لگا تھا کہ یہ تو بہت اچھی آئیڈیا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ بات فٹ بیٹھ گئی, لاجک فٹ بیٹھ گیا, کنونسنگ لاجک تھا نا دیکھنے جاؤ تو وہ اس کو بہت ذہن میں اس کے بیٹھ گیا کہ یہ تو اچھا آئیڈیا ہے. تو وہ کیا کہا, شام سے جب واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک بت لے کے آیا. بت مینس اسٹیچو, ایک بت لے کے آیا, اسٹیچو لے کے آیا ہے نا, وہ جو مورتی لے کے آیا, اور اس مورتی کا نام ہبل تھا. اب یہ آپ یاد رکھنا کیونکہ یہ آگے کی بھی سیرہ میں آپ کے اس میں بھی تفسیر میں بھی ہبل نام آئے گا. تو اس کا نام ہبل تھا, کس کا, وہ اسٹیچو کا, یہ وہ مورتی کا, ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کیا, لایا, پہلا بت تھا. تو اچھا یہ پہلا بت تھا کہ مکہ کے سرزمین میں فرسٹ ٹائم اس نے قدم رکھا. کیا یہ بت نے, یہ اسٹیچو نے قدم رکھا. اس نے کیا کیا, آ کر وہ بت کا کعبہ خانے کے اندر رکھ دیا, اور سب کو کہا کہ اب وہ اپنی مشکلات, کیونکہ اس کی بات مانی جاتی تھی نا, مشکلات اور مصیبت آئے تو اس بت کی طرف رجوع کرنا, کیونکہ وہ تمہاری یعنی وہ تمہاری مشکل آسان کرے گا. اس طرح سے وہ اللہ کے قریب کرے گا, لیکن مانگنا اس سے. ہاں, وہ کیا کرے گا کہ تمہارا اس کی, اچھا وہ بات کرنے میں بھی بہت ماہر, مطلب اچھی بات کرنے میں, تو بولتے نا بہت اچھا میٹھا بولے تو ضروری نہیں کہ وہ سارا بہت اچھے نیگوشیٹر ہو, وہ ضروری نہیں کہ بہت اچھے خطیب بھی ہو. یعنی ان دا سینس کہ وہ بات کو اتنا کنونسنگ ٹون میں بولتے ہیں کہ کوئی بھی مان جائے گا, ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ اسے جب کہا کہ اس سے ایسا ایسا کرو تو خاموشی سے, کیونکہ وہ سردار تب بھی تھا نا, تو اس کی بات مان لی. تو پھر کیا ہوا کہ جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو انہوں نے دیکھا, اب بتایا نا کہ مکہ تو حج کا تو لوگوں سے پہلے سے آتے تھے نا, تو حج کرنے آتے تھے تو لوگ یہاں دیکھتے تھے کہ مکہ کے لوگ, ہاں مکہ کے لوگ اندر خانہ کعبے کے اندر بت ہے تو اس سے مانگتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے, انہوں نے پھر یہ لوہائی کو کیا کیا, کہا کہ بھائی ہم کو بھی ایسا بت بنا کے دو, یا ہم کو بھی ایسا دو کہ ہم اپنے علاقے میں لے کے جائیں. عرب کے تھے نا, عرب کے لوگ جو حج کرنے جاتے تھے ان کی بات چل رہی ہے. تو اب یہ اس نے کیا کیا کہ یہ تو بت یہاں ہے, آپ کیا کرو کہ پہاڑ یہاں آجو باجو کے جو پہاڑی مطلب جو پتھر ہے نا, اسی سے وہ ایسا بت بنا لو اور لے کے جاؤ اپنے اپنے علاقے میں. تو اس طرح جو بھی قبیلہ آتا حج کرنے, وہ قبیلہ کیا کرتا ہے, ایک ایسے بت بناتا اور اپنے علاقے میں لے کے جاتا. تو اس طرح عربستان میں کیا ہوا, بت پرستی آ گئی, مطلب بتوں کی پوجا ہونے لگی, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ یہی لوہائی کو پتا چلا کہ جدہ ساحل کا کنارہ تھا نا, ابھی بھی ساحل کا کنارہ ہے نا, تو وہاں پر یہ جو نوح علیہ السلام ہے نا, نوح علیہ السلام ان کے زمانے کے, اب یہ تو قرآن میں وہ آئی نا بات, کیا دیکھو, ود سوا یغوث یعوق, یہ سارے بت وہاں پر دفن ہیں. تو وہ بھی سارے بت اٹھا کے لایا اور کیا کیا, خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا, تو آپ کو پتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور فتح مکہ کے وقت بھی جب دیکھا تو کتنے تھے, 360 بت اندر تھے. تو اسی طرح آئے, سب آتے گئے اپنے اپنے بت رکھتے گئے, حج پہ آتے تھے اپنے اپنے بت اندر رکھتے تھے, آجو باجو کے قبائل بھی اپنے اپنے بت اندر رکھتے تھے خانہ کعبہ کے اندر, ٹھیک ہے. تو 360 بت آ گئے تھے. تو اس طرح دین ابراہیمی سے دین ابراہیمی سے شرک کا اس طرح ایگزسٹنس میں آیا. اور ایک بات کہ کچھ لوگ, لیکن اس کے باوجود بھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعلیٰ نسل سے آنا تھا نا, تو اس کے باوجود بھی کچھ لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے انہی کے قبائل میں سے, ٹھیک ہے. یہی نسل میں سے کچھ لوگ نہیں کرتے تھے. تو ان کا نام لیکن انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا, اور وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہتے ہیں نا حنفاء, مشرک لوگ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں, وہ مانتے نہیں تھے کہ ہم شرک کرتے. ابھی آگے آئے گا بات کہ وہ کیا بدعت کرتے تھے, کیا شرک کرتے تھے, تو بات ابھی آئے گی. دیکھتے ہیں آج کتنا ٹائم ملتا ہے, اسی میں کریں گے, ہاں انشاءاللہ. تو کیا ہوا کہ اب یہ تو حنفاء کہنے لگے, ہاں. تو اب حنفاء جو تھے دین ابراہیمی پہ, وہ کچھ لوگ تھے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ دوسرے لوگ تو شرک, تو اب مکہ میں مشرک ہو گئے, ہے نا, مکہ میں اب مشرک ہو گئے. ایک دن شرک والا دن آ گیا.
اب نصرانی مکہ نہیں عرب بھی، اب عرب میں مشرق تو یہ پھیل بھی گئے نا، مشرق تو پھیل بھی گیا عربستان میں مشرق. اب دوسرے جو ادیان تھے نا، ادیان مطلب دوسرے جو دین، دوسرے ریلیجنس، جیسے نصرانی مطلب کرسچینٹی اور یہودی بنی اسرائیل، ہاں، تو یہ کیسے یہاں پر آئے؟ عربستان میں تو تھے نہیں، ہے نا. تو اس کا تھوڑا سا بس ہم پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیا ہوا کہ یہاں پر عربستان میں کچھ لوگ یہودی بھی آ گئے تھے، اور نصرانی بھی تھے. نصرانی کی تبلیغ والا تھا، تو تبلیغی وہ لوگ کا انداز پتہ ہے نا. نصرانیوں کا تو ابھی بھی کرسچینٹی ابھی بھی they believe in what to say, I'm not taking the name. وہ اپنا کرتے تھے تو تبلیغ کا کام بہت زیادہ کرتے تھے نا، تو وہ کر کے لوگوں کو نصرانی بھی بنا دیے تھے. تو اس طرح عرب میں نصرانی میں آیا. اور یہودی اب کیا، کیونکہ ہمارے قرآن میں بنی اسرائیل کی بات بہت ہے نا، تو ہم اس کا تھوڑا پس منظر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ویسے مجوسی بھی تھے تو کیونکہ ابھی دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد عربستان میں نبی کوئی نہیں آیا، انبیاء تو کوئی نہیں آیا. تو انفلوئنس جو علم کی کتاب جو انفلوئنس ہوتا، جو دین کی بات ہوتی، تو وہ تو فلسطین وہاں تھا نا، بنی اسرائیل کے پاس تھا. یہ نصرانی بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو یہودی سے آئے نا، یہودیوں کے لیے آئے نا مطلب. تو وہاں نصرانی اور یہودیوں کے پاس وہ علم تھا، تورات اور انجیل، صحیح ہے نا. تو پھر کیا ہوا، تو اس طرح یہاں پر جو بھی انفلوئنس ہو جاتا نا، وہ کوئی مان لیتا، اور اس طرح الگ الگ دین ایگزسٹنس میں آئے عربستان میں. ہاں، اب عربستان میں کیونکہ ہم کو یہودی زیادہ آگے دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کی بات بہت زیادہ قرآن میں آئی ہے، تو یہودی کس طرح یہاں بسے، بس اس کا چھوٹا سا پس منظر دیکھیں گے. کیا ہوا کہ یہ جب یہ لوگ فلسطین کی زمین پہ تھے، تو ہسٹری گواہ ہے کہ فلسطین پر کس نے حملہ کیا؟ بک نصر نے حملہ کیا. جب اس کا حملہ ہوا تو اس نے کیا کیا، مسجد اقصی کو ڈھا دیا اور تورات کو جلا دیا اور مسجد بھی گرا دی، اور یہاں جو یہودی تھے نا ان کو غلام بھی بنانے لگا. تو کیا ہوا پھر، یہ جو وہاں پہ یہودی تھے اور جو کیا وہ ڈر کے مارے وہاں سے نکل گئے نا. تو یہ پتہ ہے نا، دیکھیں یہاں حجاز، آپ دیکھیں یہاں پر حجاز لکھا ہوا ہے. حجاز آپ کا ورڈ آئے گا تو آپ یہ سمجھنا، حجاز از اے پلیس سینٹرل عربیہ، بیچ کا، مکہ کے بیچ کا علاقہ وہ حجاز کہلاتا ہے. ہاں، باقی دیکھیں عرب از اے پیننسولا، آجو باجو تینوں سائڈ تو پانی ہے، لیکن بیچ میں جو ڈیزرٹ ہے، خاص ڈیزرٹ ہے، ویسے تو ڈیزرٹ ہے ہی، لیکن اس کو حجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ یعنی اسی کا نام ہے جو بہت ریگستان ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر مکہ ہے، یاد رکھنا مکہ مدینہ بھی. ہاں دیکھیں، یہ دیکھیں نا حجاز کا علاقہ، جی ٹھیک ہے نا. تو یہ حجاز کے علاقے کے نا نارتھ میں آ کے بس گئے کون؟ کچھ یہودی کے قبائل. ہاں، تو وہاں سے بک نصر کا حملہ ہوا تو آ کے یہاں پہ بس گئے. اچھا، ابھی بھی تھوڑے فلسطین میں تھوڑے یہودی باقی تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹیٹس کا حملہ ہوا. ٹیٹس ڈسٹرائے دا مسجد اقصی. تو ٹیٹس کا جب حملہ، وہ بہت بڑا حملہ تھا اس وقت. تو اس نے فلسطین کے سرزمین پر کوئی ایک بھی یہودی کو باقی ہی نہیں رکھا. اب وہ تو اللہ کا، آپ کو پتا ہے نا، اللہ کا تو کتنا ان کو تو گھمائے رہے ہیں. اب یہ ذرا ہسٹری میں آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی جو فلسطین ہے، یہ فلسطین ہمارے فلسطین کا ہی ہے. اسرائیلی جو یہودی تھے تو وہ تو بعد میں 1948 میں آ کے بسے ہیں. باقی یہ جو ٹیٹس کا حملہ ہوا نا، اس میں سے تو فلسطین کی سرزمین میں کوئی بھی یہودی نہیں رہا. اچھا، اب کیا ہوا کہ ان کے کچھ علماء جو تھے، یہ علماء اور کچھ قبائل، کیا ہوا کہ وہ وہاں سے نکلے، فلسطین سے نکلے ٹیٹس کے حملے کے بعد. ہاں، ٹیٹس کے حملے کے بعد جب آئے تو پھر کیا ہے کہ پھر انہوں نے یثرب یعنی مدینہ، دیکھیں یہاں یثرب بتاؤ، یثرب مدینہ ہے، مدینہ کا علاقہ مکہ ہے نا، مکہ مدینہ نہیں دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا یہاں پر، کہاں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم بتائیں گے. مدینہ کا یثرب، اس کا نام یثرب تھا، یہ نام یاد رکھنا. یثرب تھا، یثرب بھی کہتے ہیں کیونکہ
सा को अरब लोग था बोलते हैं, यथरिब कहते थे, तो हम यथरिब भी कह सकते हैं, अलिफ बा ता सा से, हाँ? तो ये अभी का मदीना शरीफ। तो और क्या कि ये जो आए ना जब टीटस के हमले के बाद, तो ये क्या हुए, इनके उलमा भी बहुत थे। तो इन्होंने क्या किए, मदीना, हाँ, खैबर और तैमा, ये जगह पे अपना बसेरा कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी किताबों में था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हिजरत का मुकाम होगा ना, हाँ, दारुल हिजरत जो होगा, वो 2 वादी के बीच में, ये सारी निशानियाँ उनके अंदर मौजूद थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँगे और यहाँ पर अपनी हिजरत का मुकाम उनको पता था, तो उनकी किताबों में बहुत वाज़ेह अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बन के आएँगे और ये इलाके में उसका दारुल हिजरत जो होगा ना, वो क्या होगा? यथरिब होगा। तो इस तरह वो वहाँ, लेकिन ये गुमान नहीं था। उनको ये गुमान नहीं था कि वो बनी इस्माइल में से आएँगे। उनको तो अपनी किताबें, अपनी कल्चर से इतना मोहब्बत थी कि उनको लगा कि बस अब हमारे नस्ल से ही आएँगे आखिरी नबी, है ना? तो इसलिए यहाँ आके यथरिब में मदीना यथरिब और यानी मदीना, तैमा और खैबर में बस गए। अब इनके 3 बड़े कबाइल, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर। बस आप अभी इन नामों को एकदम गौर नहीं करें। इंशाल्लाह आगे-आगे जब बढ़ेगा तो इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। तो फिर इसका क्या मतलब है कि यहूदियत भी कहाँ आई? अरबदस्तान में है। लेकिन मक्का में नहीं थे, हाँ, ये बात है कि मक्का में नहीं थे। मक्का में मुशरिक काफ़िर जो नहीं मानते थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर नबुव्वत आएगी जब बताएँगे कि वो नहीं मानते थे, और मजूसी ये सारे थे। लेकिन यथरिब में मक्का में नसरानी भी थे, लेकिन यथरिब में यहूदी थे, ख़ास करके क्योंकि उनको वो जो दारुल हिजरत का बराबर पता था ना, इसलिए वो आके बसे हुए थे, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है ना कि ये जो मक्का मक्का एक मरकज़ बन गया, क्योंकि सारे कबाइल, पहले तो कबाइली निज़ाम था ना, तो यमन से लेकर शाम तक जाते थे। शाम से आपके यमन, तो बीच में मक्का मदीना हमेशा बीच में ही पड़ता था। क्यों? अब ये जो ज्योग्राफिकल अल्लाह ताला ने रखा है ना, ये आगे बहुत इम्पोर्टेंस रहेगा इस्लाम की हिस्ट्री में। हाँ? मक्का और दर्श में मदीना, डालो। ठीक है? तो इस फिर क्या हुआ कि आपको सूरत कुरैश भी पता है कि सर्दियों में ये जो लोग थे ना, जो मक्का मदीना वाले, जो तिजारत भी करते थे, हाज वालों को भी ये करते थे, सिकाया, अभी मैं वो वर्ड लाऊँगी इंशाल्लाह। तो वो सारा कुछ करते, हाजियों की भी खिदमत करते थे, और तिजारती लोग थे ना, तो तिजारत के लिए क्या करते थे, जब सर्दी होती थी, तो यमन की तरफ जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा गर्म इलाका है, और गर्मी होती थी, तो शाम की तरफ जाते थे, क्योंकि अरबस्तान में जब बहुत गर्म, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट ना, तो शाम उस वक़्त थोड़ा ठंडा इलाका होता था, वहाँ जाते थे। और जब इस अरबस्तान में इस एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो जब ठंडी होती थी, तो बहुत ठंड ना, तो यमन की तरफ जाते थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा गर्म था। अभी भी आपको पता है ना कि दिसंबर में जो दिसंबर की जो यानी क्रिसमस, क्योंकि लोग क्रिसमस मनाते हैं, इसलिए हम खाली आपको बात बताते हैं कि क्रिसमस के वक़्त कोई इलाके में तो बहुत ठंडी है, हमारे यहाँ भी बहुत ठंडी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की साइड बहुत गर्म है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ वहाँ पर जाते कि बहुत गर्म, मतलब वहाँ गर्मी का मौसम रहता है। तो इस तरह अब आपको समझ में आया ना कि यहाँ पर ठंडी है, तो गर्मी इलाके में जाएँगे ना, ताकि हमको थोड़ा-सा गरम मिले, और अगर यहाँ पर ठंड है, हाँ, कुवैत की हम बात करें तो यहाँ पे ठंड है, तो हम गरम इलाके में थोड़ा-सा जाएँगे, ताकि इससे बच सके, ठंडी से और गर्मी से। तो लेकिन उनका तिजारत तो दोनों जगह होती थी। अब अब बस हम लास्ट एक छोटा-सा किस्सा आपको बस बताएँगे कि ये जो नहीं चलिए, वो किस्सा बताने से पहले हम ना ये जो अदियान थे ना, कि इनके उस पर ही थोड़ी-सी बात करते हैं और ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है? जाहिलियत के दौर का हम थोड़ी-सी बात करते हैं, हाँ? क्या हुआ कि अब आपको पता है ना कि हुबल आ गया, हाँ? उसके बाद वो नूह अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम का के भी बुत यऊक और वद, अस्वा, ये भी लाए गए खाना काबा में, हाँ? तो लुहाई, और इसका एक हदीस से मफ़हूम आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शायद क्या जहन्नम के बीच दर्जे में वो बहुत आग पाएगा, क्योंकि अरबस्तान में सबसे पहले उसने बुत परस्ती लाया था। ऐसा कुछ मैं फिर मफ़हूम बता रही हूँ, हाँ, मुझे पक्का इसका मालूम नहीं है। मतलब हदीस मेरे सामने नहीं है, ठीक है? तो अच्छा, फिर क्या हुआ कि
یہ قدیم مطلب جو منات ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ بھی اپنے پھر انہوں نے کیا کیا اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے بتوں کے نام دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے ایک پر تو تھوڑی کوئی رہے گا. تو اس طرح سے وہ بت پرستی آ گئی اور بتوں کی وہ لوگ کیا کیا کرنے لگے. دیکھو پھر کیا ہوا کہ یہ عربستان میں یہ جو قبائل تھے نا وہ اپنے اپنے علاقوں میں بتوں کو لے گئے اور ہر قبیلے نے اپنا ایک بت کھانا بنا کے رکھا تھا اور اپنا اپنا نام کے ساتھ اس بت کو رکھ دیا تھا. اب عربستان کی بات کریں پورے عرب خالی مکہ نہیں پورے عرب کی بات کریں تو مکہ کی بات کریں تو خانہ کعبہ میں تو تھے ہی ہے نا بت. تو اس طرح بت پرستی یعنی شرک کی بات آ گئی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ ان میں جاہلیت کے اب تو وہ تو اس کو جاہلیت کا دور کیوں کہتے تھے یہی دیکھیں جاہلیت وہ کس بنا پہ تھے دین کے بنا پہ. باقی تو ہم نے پہلے بھی آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ ان کا اخلاق بہت مطلب ان کے بہت ساری خوبیاں بھی تھیں ان میں ٹھیک ہے عربوں میں. لیکن جاہلیت کا دور کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی وجہ سے کس کے بت پرستی آنے کے وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر لوگ نے پھر کیا کیے کہ کچھ رسومات ہاں رائج کر دی کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے وہ ان کا دین کا حصہ بننے لگا نا. وہ ان کے پاس جاتے تھے مشکلات کے لیے اور حاجت روا کے لیے اور اس کے لیے. تو پھر کیا کرتے تھے کہ ان میں نا بدعت بھی آ گئی ہاں. اور کیا وہ لوگ پھر کیا کرتے تھے کیونکہ قرآن میں بار بار آتا ہے تو ہم بس کچھ تھوڑے پوائنٹس آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ جاہلیت کے وہ لوگ مجاور بنا دیتے تھے کسی کو کیونکہ ایک گھر بنا دیا نا ایک بت جسے بولتے ہیں نا ٹیمپل بنا دیے تو اس میں ایک مجاور بھی بیٹھتے تھے. وہ پھر لوگ اپنا آ کے زور زور سے پکارتے تھے جو حاجت ہوتی تھی وہ اس کو بولتے تھے اور پھر وہ جب پوری ہو جاتی تھی تو نظر و نیاز کرتے تھے ان کے. اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ سے سفارش کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کا مراد یہ ہوتی تھی اور وہی مراد پوری کریں گے. پھر بتوں کا حج طواف کرتے تھے ہے نا کیونکہ طواف کرتے تھے سامنے تو اندر تو بت ہے نا. پھر وہ بھی کرتے تھے پھر وہاں سجدہ کرتے تھے پھر بتوں کے لیے نظر نیاز دیتے تھے. پھر یعنی یہ ساری اب آیت ایک پڑھنے لگوں نا تو کتنی باتیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں تو وہ ساری انشاءاللہ ایک کر کے ہم آگے آگے دیکھیں گے. ہاں ابھی تو بہت لمبا جائے گا انشاءاللہ. تو اس طرح شرک یہاں پر رائج ہوا کس میں عربستان میں مکہ میں مدینہ میں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاتم الانبیاء جب پیدا ہوئے تو جاہلیت کا دور تھا شرک ایک دم عروج پہ تھا ہے نا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا قرآن کو لائٹ لایا نا کہ اس شرک سے بچانے کے لیے ہے نا. تو بس ایک کھڑی لاسٹ وہ جو کال ہے وہ بتا دو پھر ہم ختم کرتے ہیں. یہ جو ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم ہے نا ان کی دیکھو لوگ کیا کہتے ہیں نا وہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے لیکن بس ہمیں فخر مطلب ہمیں ایک اعجاز آنے کے لیے یہ بات ہم بتاتے ہیں. بتاؤ کہ دیکھیں گاندھی جی نے جو کیا نا کہا کہ I wanted to know the best of one who holds today's undisputed sway of over the hearts of millions of mankind. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور جو لے کے آئے تھے وہ پورے جہاں کے لوگوں کے لیے فل آف مین کائنڈ وہ بلیو کرتے تھے یعنی بات بول چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو چلیے یہ آپ اس کو دیکھ لینا اب. ہاں بس خالی مائیکل ہارٹ کا میں تھوڑا بتاتی ہوں کہ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب یہ دیکھیں 100 انفلوئنشل پیپل ہاں تو اس کے اس میں کیا کہ ہی رینک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ان دا لسٹ. جو اب تک کے انفلوئنشل پیپل ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ لکھے ہیں who contributed towards the benefit and uplift of mankind. یعنی انسانیت کو جو اٹھایا نا جس نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور he is the first. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیوں ان کو چوز کیا کیونکہ وہ ایسے انفلوئنشل انسان تھے کہ مجھے سرپرائز ہوا کہ وہ یعنی اس طرح کے دین اور دنیاوی یعنی ریلیجن وائز اسپرچویلٹی اینڈ دنیا وائز یعنی جو بھی اسٹینڈرڈ میں وہ پورا ان کی جو بھی ہے وہ سکسیسفل تھے.
انہوں نے جو بھی کام کیے دونوں طرح کے سکسیسفل، یہ تو اللہ کا عزم تھا، صحیح ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کوئی جب لوگ سراہ سکتے تو ہم کیوں نہیں ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کرے. کہتے ہیں نا کیا ہے وہ حدیث کہ ہم ہمارے رسول سے ہمارا ہم حدیث مفہوم بتاتے ہیں کہ ہمارا مکمل ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے اندر ہمارے رسول اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور ہر دنیا کے ہر چیز سے پیارے نہ ہو، انہیں زیادہ محبت نہ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو چلے اسی بات پہ ہم رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وعلى خیر خلقی وصلی اللہ علیہ وسلم وعلى اصحاب اجمعین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.